مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ نہیں یاری بات سمجھ، یعنی ہماری حکومت فیملی پلاننگ پہ جتنا خرچ کر رہی ہے اتنا تعلیم پہ خرچ کرے تو ملک سے ناخواندگی اور جہالت جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں بہت غریب ہوں، میرے بچہ آ گیا تو کھائے گا کہاں سے ہے؟ اب وہ بچہ آ کے کھائے گا جتنا نا اس سے زیادہ پیسے بیوی کے حمل روکنے پہ خرچ کر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کم بخت، ٹھیک ہے نا، اتنے تو پیدا ہونے کے بعد خرچ نہیں ہوتے جتنے تو حمل روکنے پہ خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد تو یہ بھی امکان تھا کہ وہ کما کے ریکوری بھی کر دیتا، کھلا بھی دیتا، جبکہ فیملی پلاننگ پہ جو خرچ ہوتا ہے اس کی ریکوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں اس پہ اتنا سینسٹیو ہوں کہ بہت سے علماء نے بھی اب کیا کیا ہے کہ وہ بھی ڈھیلے ہو گئے ان معاملات، کہہ رہے ہیں کیونکہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ چند دن پہلے ٹی وی میں کسی عالم کا انٹرویو آیا، بڑے زبردست عالم ہیں، انٹرویو دیا انہوں نے، ایک دو سال پرانی بات ہے، انہوں نے کہا 2 بچے ہونے چاہیے، 3-4 ہونے چاہیے، تربیت اچھی ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس درجنوں بچے ہوں جاہل، اس سے بہتر ہے 2-4 ہوں ڈھنگ کے۔ یہ لیبل ہے خوشنما، عنوان بڑا اچھا ہے، یعنی انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ زیادہ ہوں گے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ یہ بیس ہی غلط ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کارآمد لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان میں 99% وہ تھے جن کے بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ تربیت میں والدین کا جتنا کردار ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ بھائی اور بہنوں کا کردار ہوتا ہے ایک دوسرے کو تربیت کرنے میں۔ وہ لڑتے بھی ہیں، اس کے بھی فائدے ہیں، کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں، بچے آپس میں لڑتے ہیں نا بہن بھائی، اس سے بھی بچے میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اکلوتا بچہ ممی ڈیڈی بن جاتا ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال، بچے کو ہول سیل کے حساب سے چاچے بھی چاہیے، بچے کو ہول سیل کے حساب سے مامے بھی چاہیے، خالائیں بھی چاہیے، پھوپھیاں بھی چاہیے، ان کے بچے ہوں جو کزنے ہوں، میل کزن اور فیمیل کزن، یہ بھی سیٹ اپ چاہیے، اپنے بھائی بہن بھی چاہیے۔ جو بچہ اس بڑے خاندان میں پروان چڑھتا ہے اس میں جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کی جو گروتھ مینٹل اپروچ ہے وہ اتنی اسپیڈ سے بڑھتی ہے کہ وہ ان بچوں کی بڑھ ہی نہیں سکتی جن کے فیملی میں افراد کم ہوں۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ خیر میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں، ابھی میں آپ کو ماہر نفسیات کے حوالے پیش کروں گا۔ ڈاکٹر جو گورے ہیں، جو نوبل انعام یافتہ گورے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ گورا کہہ رہا ہے، اپنے لیے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہمیں بولو بھائی کچھ اور سمجھا رہا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو، میں اس موضوع کو اتنا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حکومت عین ممکن ہے قانون بنا دے کہ فیملی پلاننگ کے خلاف بولنے پر بھی کیا ہے، پابندی۔ اس سے پہلے کہ پابندی لگے، کم از کم بولنے کا حق تو انسان، بولو نا یار، اس سے پہلے کہ آپ پہ بھی پابندی لگے بول لو، بولنے کا حق تو ادا کرے نا انسان۔ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم وہ پوری کریں گے، باقی آپ کی مرضی، آپ ایک پیدا کرو ایک بھی نہ کرو، ساری عمر ایسے ہی گھومتے رہو، بڑھاپے میں آپ تلاش کرو کہ میرا سہارا، لوگ سمجھتے ہیں ہم پہ بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اچھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی میں کیوں اتنا مجھے کیا فائدہ کہ آپ کے بچے کم ہو یا زیادہ، میرے تو الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ہو گئے ہیں، میرے نہیں بھی ہوتے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کیا ہو گیا، بھائی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اولاد ہونے سے۔ خواتین میری دشمن بنی ہوئی ہیں کہ ہمارا کام بچے پیدا، ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، وہ مجھے یہ تانے دیتی ہیں فیس بک یوٹیوب۔ اللہ کی قسم میں خواتین کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، مجھے عورتوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کو غلط پٹیاں پڑھا کے ان کی صحت بھی برباد کی جا رہی ہے اور ان کی خوشیوں کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے۔ دیکھو جیسے بچہ اسکول میں محنت نہ کرے، ماں باپ محنت کرواتے ہیں، دوسرا ان کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا دیکھو تمہارے ماں باپ نے ٹینشن دی ہوئی ہے، تمہیں محنت کرو، تم جاؤ کرکٹ کھیلو، بنٹے کھیلو، ویڈیو گیم کھیلو، تو بچے کو کس کی بات اچھی لگے گی؟ جو ویڈیو گیم کھیلنے کی بات کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کرکٹ کھیلو۔ لیکن جو والدین ہوں گے نا، جو خیر خواہ ہوں گے، وہ اس سے محنت کروا رہے ہیں، وہ اس لیے کروا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں وقتی فائدہ ہے، فیوچر تباہ۔ تو جو خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ محنت کرواتا ہے آپ سے، وہ آپ کا فیوچر سامنے رکھ کے بات کرے گا،
اور یہ جو میں خواتین کو کہتا ہوں نا کہ نسل بڑھاؤ، اس میں صرف فیوچر نہیں، خواتین کا پریزنٹ بھی بہتر ہوگا، حال بھی اچھا ہوگا، صحت اچھی ہوگی. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، بچے پیدا کرنے والی عورتیں کمزور نہیں ہوتی، حمل روکنے والی عورتوں کی صحت برباد ہوتی ہے. کیونکہ نیچر کے خلاف جب آپ چلیں گے تو صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی. میں اس کے حوالے ابھی میں نے دفعہ بیان کیا تھا، لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں مولوی بن کے ہر فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے، دمبے کی چربی کھاؤ فلانی کا. بھائی میں ٹانگ اس لیے اڑاتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کو گائیڈنس ملنی چاہیے تھی، جو ڈاکٹروں ہی کی رائے ہے، جو میری نہیں ہے، میرے پاس میڈیا ہے نا، تو اگر مجھے کوئی میڈیکل رپورٹ جو اوتھینٹک ہوگی، اچھی ملے گی، تو میں اپنی میڈیا کو استعمال کر کے آپ کو خیر کی بات اگر بتا دوں تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.